جو ہے کبھی مصیبتوں میں ڈال کر کے آزماتا ہے کہ دیکھے بندہ مجھے یاد کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے، یعنی میری صبر کو انسان جو ہے میری مصائب کو صبر کر پاتا ہے کہ نہیں پاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے اگر مصیبت بھی آئے تو ہم اس پر صبر کریں، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم و بیش پر قانع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اللہ اکبر! سوچو مسلمانوں، کیا فرما رہا ہے کہ جو میری قضا پر راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا، اور کم و بیش پر یعنی کبھی کم کبھی زیادہ پر صبر نہیں کرتا، تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی اور رب تلاش کر لے جو اسے بہت زیادہ دے۔ اسی لیے مسلمانوں جس حال میں اللہ رکھے صبر کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری کا ایک دل نشیں جواب، حضرت حسن بصری کا ایک دل نشیں جواب میں بتاؤں آپ کو کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تعجب ہے میں عبادت میں لطف نہیں پاتا، تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا، یعنی عبادت کرتا ہوں مزہ نہیں پاتا ہوں۔ عبادت کرنے کا مطلب ہوتا ہے لطف ملے۔ آپ نے جواب دیا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ اکبر! کیا کہا کہ میں عبادت کرتا ہوں لیکن عبادت کا مزہ نہیں ملتا، تو آپ نے جواب دیا آپ نے شاید ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جب انسان ایسے شخص کو دیکھ لیتا ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ اس کو عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ حق کی بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اللہ کی بندگی کی حق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، ساری چیزوں کو دنیاوی چیزوں کو ترک کر دیا جائے۔ کسی شخص نے حضرت ابی یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا، میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ انہوں نے جواب دیا یہ اس لیے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اس لیے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، یعنی گویا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی کہا کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے اسی لیے تجھے کیف و سرور یعنی لطف نہیں ملتا عبادت میں، جب تو اللہ کی عبادت کرے گا تب تجھے عبادت میں مزہ آئے گا۔ اسی لیے ہم اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ عبادت کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت یا مخلوق کی عبادت، ایک بہت بہترین میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ اللہ کی عبادت یا مخلوق کی عبادت، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبادت۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے ایاک نعبد پر جب پہنچتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب ایاک نعبد پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالص اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب ایاک نعبد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تجھ ہی کو پوجیں، یعنی اے بار اعلان تیری ہی عبادت کریں۔ تو جب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کر رہا ہوں، غیب سے آواز آئی تو نے جھوٹ بولا ہے، غیب سے آواز آئی کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ مخلوق یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر دیا، یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے ان چیزوں سے رشتہ ناتا سب توڑ دیا، سب چھوڑ دیا اور نماز شروع کی۔ پھر جب اسی آیت تک پہنچا تو دل ہی دل میں گزرا، پھر ندا آئی تو اپنے مال کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ! پھر اس کے دل میں آیا کیا کہ تو اپنے مال کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، سارے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور نماز کی پھر نیت کر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا، جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا میں حقیقتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، یعنی پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ندا آئی تم جھوٹے ہو۔ دیکھیے ساری مخلوق سے بھی قطع تعلق کر لیا، سارے مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ پھر اس نے سوچا اب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر آواز آئی کہ تم جھوٹا ہو۔ کیسے جھوٹا ہو؟ دلیل دیکھیں، ندا آئی تم جھوٹے ہو،
تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج کل کیا ہے، عمدہ لباس پہن کر کے لوگ سوچتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے مجھ سے بہتر لباس کسی کا مسجد میں نہیں ہے، جتنی بھی نمازی ہے اس سے اچھا ہے۔ دیکھیے وہ اما بنعمت رب کا فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ نے اگر دیا ہے مال و دولت تو اچھے لباس پہنو۔ اگر مال و دولت ہونے کے باوجود اگر کنجوسی سے کام لے رہے ہیں تو آپ کا نام بخیل میں لکھا جائے گا کہ یہ بخیل ہے۔ تو دیکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو کہ میں یہ لباس پہنا ہوں، پوری مسجد میں 100 نمازی ہے، پوری مسجد میں 50 نمازی ہے، تو ان میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا میرا ہے، سب سے برانڈڈ کمپنی کا کپڑا میرا ہے، یہ دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہونی چاہیے نیت کہ مولا تو نے دیا ہے، تیرے دیا سے ہے، تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں، تو پہن رہا ہوں، تو نے پہنایا تو میں نے پہنا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو ندائے تم جھوٹے ہو، تم کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اس وقت اس بندے خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سارے کپڑے راہ خدا میں لٹا دیے۔ جو کپڑے بدن میں پہنے تھے اس کو صرف رکھے اور سارے کپڑے اللہ کی راہ میں لٹا دیے۔ اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کہیے سبحان اللہ، کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تم جو دعویٰ کر رہے تھے اب تک کہ میں صرف خالص اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، تو اب تم اپنے دعوے پر سچے اترے، تم اب حقیقت میں میری عبادت کر رہے ہو۔ پہلے کیا تھا؟ مخلوق، پھر دوسرا کیا تھا؟ اس کے بعد جو ہے تو راہ خدا میں مال، پھر کپڑے، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے جو دنیا کی چیزیں تھی ترک کر دیا۔ تب ندا آئی کہ تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ ایک آخری واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں، نصیحت پر غلام کو آزاد کر دیا۔ کسی غلام نے اپنے مالک کو نصیحت کی تو مالک نے اس کو آزاد کر دیا۔ کیسے کیا؟ دیکھیں، رونق المجالس کتاب کا نام ہے۔ اس میں ہے کہ ایک شخص کی عبائیں گم ہو گئی۔ عبائیں بولے تو لمبے کرتے کو بولتے ہیں، جس کو اپنی زبان میں ہم لوگ سمجھیں جبہ۔ جبہ مطلب یعنی ڈائریکٹ کرتا ہوتا اوپر سے نیچے تک، جو اکثر خطیب جو جمعہ کے دن پہنتے ہیں۔ عبائیں گم ہو گئی، غائب ہو گیا، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا ہے، ان کا کپڑا عبا کون لے گیا ہے۔ جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو بہت ساری بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور ہم سوچتے کیا کہ نماز کی برکت ہے جو ہمیں یاد آ گئی۔ لیکن دیکھیے نماز کی برکت نہیں ہے، اصل میں شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان نے وعدہ کیا ہے نا کہ میں کہیں بھی بندے کو نہیں چھوڑوں گا، تو سب سے زیادہ تو شیطان نمازی میں ورکر آتا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور جب الحمدللہ پڑھتے تو ہمیں بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، گویا کہ ہمیں نماز سے بھٹکا دیا شیطان۔ اب ہمارا ذہن اس بھولی ہوئی چیز کی طرف چلا گیا، یار ہاں صحیح بات ہے، وہ فلاں سامان میں نے فلاں جگہ چھوڑا تھا، تو گویا کہ ہمیں شیطان نے عبادت سے بھٹکا دیا۔ تو اس نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوا، غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے عبائیں لے آؤ۔ تو دیکھیے اب غلام نے کیا کہا۔ غلام نے کہا آپ کو یہ کب یاد آیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلام کی بھی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ کہا کہ تجھے کب یاد آیا؟ اس نے کہا مجھے نماز میں یاد آیا۔ غلام نے فوراً جواب دیا تب تو اپنے عبائیں کے لیے پڑھی ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔ تم نے جو نماز پڑھی اپنے کپڑے کے لیے پڑھی ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھی ہے، کیونکہ یہ بات، یہ کپڑا، یہ جو عبایا تمہاری گم ہوئی تھی تمہیں نماز میں یاد آئی ہے۔ جب تمہیں نماز میں یاد آئی تو تمہاری تو خلوص للہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے نا، کپڑا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، عبا کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ تم نے اپنے کپڑے کے لیے عبادت کی، نماز پڑھی۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ پہلے کیا ہوتے تھے، پہلے کے زمانے میں کوئی انسان رہتا تھا، وہ کسی کے اندر میں کام کرتا تھا تو جانوروں جیسا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا، بہت طرح سے اس کو ستایا جاتا تھا، اس کو ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ تو اس کو اگر اس سے آزاد مل جاتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا۔ تو گویا کہ وہ مالک جو تھا جب یہ بات سنی، یار انہوں نے تو مجھے بہت اچھی بات کہی، میں تو سوچ رہا تھا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے نماز میں یاد آئی تو بہت اچھی بابرکت چیز ہے، لیکن نہیں، انہوں نے تو میرے دل کو کھول کر کے رکھ دیا کہ تم نے نماز کی، تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، تم نے کپڑے کی نماز پڑھی۔ چنانچہ ہر ذی فہم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے اور اپنی آخرت کو سنوارتا رہے۔
یقیناً انسان کو اپنی مستقبل آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. چند دن کی زندگی ہے, یہاں سے چلے جائیں گے, اسی لیے ہمیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. دوسری کی چغل خوری, غیبت, جھوٹ, برائی, ہر عیب سے انسان کو بچتے رہنا چاہیے. آج جہان میں ہم دنیا میں جو ہے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی کاموں کو خوش کرنے کے لیے ہم چغل خوری کرتے ہیں, اس کی اس کو لگاتے ہیں, اس کی اس کو لگاتے ہیں. یہ کیا فائدہ ہے؟ ایک دن چلے جائیں گے قبر میں. وہ جو ہے جب آپ کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لے جائیں گے نا, تو لوگ اپنے ہاتھ میں مٹی بھی جو ہے تو اپنے ہاتھ سے دینا گوارا نہیں کرتے, سوچیں گے کہ مٹی لگ جائیں گے. قبرستان میں پانی نہیں ہے, کہاں ہاتھ دھلنے کے لیے جاؤں گا؟ تو لوگ آج مٹی بھی دینا گوارا نہیں کر رہے ہیں, جس کی آج کانوں کو ہم خوش کرنے کے لیے رات و دن ایک دوسرے کے درمیان لڑائی کرانے کے لیے غیبت اور برائیاں کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیے فرمان الہی ہے, جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے, جو شخص آخرت کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں, اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. مطلب یعنی کھیتی سے مراد نیکیاں ہیں. کھیتی سے مراد یہاں جو ہے نیکی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان آخرت کی کھیتی کے بارے میں فکر کرے, آخرت کے بارے میں سوچے, تو اللہ اس کے لیے آخرت بہتر بناتا ہے, اور دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو دنیا میں دنیا کے لیے سوچتا ہے. یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 40,000 دینار, دیکھیے آخرت کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, 40,000 دینار اعلانیہ طور پر لوگوں کو دکھا کر کے, اور 40,000 دینار پوشیدہ یعنی چھپا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. 80,000 دینار کس کو بولتے ہیں؟ یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی رقم نہ رہا, کچھ بھی نہیں, ساری مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار, حضور کے گھر والے, دنیا سے اور اس کی مکمل جو ہے حاصل کرنے کی خواہش سے پرہیز کرتے تھے, دنیا کو اپنے سے دور بھگاتے تھے. لیکن جس نبی کی آج ہم امتی ہے, جو ہمارے نبی دنیا کو اپنے سے دور بھگاتے رہے, اس دنیا کو آج ہم اپنے دل میں بساتے ہیں. آج اسی دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ مجھ سے پرہیز کریں. اسی لیے حضرت فاطمۃ الزہرا, دیکھیے حضرت فاطمۃ الزہرا کا جہیز صرف مینڈے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. کچھ بھی جہیز نہیں تھا. آج شادیوں میں دیکھیں کتنی ساری جہیزیں ہیں, اگر پلنگ نہ دے, الماری نہ دے, گودریج نہ دے, صوفہ نہ دے, برتن نہ دے, سلنڈر نہ دے, تو آج جھگڑے ہو جاتے ہیں. ایک انسان, ایک جوان لاکھوں روپے کما کر کے گھر بنا لیتا ہے, لیکن شادی کے انتظار میں رہتا ہے کہ شادی ہو تو ہمیں جو ہے وہاں سے سامان ملے تو میرا گھر بنے. الحمدللہ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں, جس جگہ سے میں بلونگ کرتا ہوں بہار سے, اگر میں جہیز مانگتا تو 10 لاکھ کے اوپر ہم کو جہیز ملتا تھا. 10 لاکھ کے اوپر جہیز ملتا تھا, لڑکی والے دیتے تھے. لیکن میں ایک پانی پینے کا گلاس تک نہیں لے کر کے آیا لڑکی والے سے, ایک پانی پینے کا گلاس تک نہیں لایا میں ان لوگوں سے. تو کیا جب ہم گھر بنا سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, تو کیا ہم سامان نہیں خرید سکتے ہیں؟ بالکل خرید سکتے ہیں. لیکن آج کیا ہے, بیٹا تو بیٹا ہے, باپے پڑھ کے آگے بولتا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہے, کماتا ہے, اچھا ہے, تو اتنا سامان دے دینا. تو انسان کو چاہیے کہ اس سے گریز کریں, پرہیز کریں, اس سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ ہمارے بیان کرنے میں, آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامیاں لگ